پہلے طاہر علی شاہ صاحب کے صاحبزادے علی شاہ صاحب نے آپ کو بلایا، اور جو علاقے کے چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ انہوں نے آپ کو بلایا تھا۔ اگر ہم آپ کو بلاتے تو ایک باعزت طریقے سے بلاتے، اور سارے علاقے کل مستقبل میں جب سی ڈی اے یہاں پہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہی کمیٹی ہم رجسٹرڈ کروائیں گے۔ اس کمیٹی کے ممبران جو ہے نا جی، ڈوگراج گان سے شروع کر کے ڈوگ تمن تک ہر ایک فیملی سے میرے پاس 36 بندوں کی ایک فہرست موجود ہے، ٹھیک ہے، 36 سے 37 بندوں کی ایک فہرست موجود ہے۔ وہ معاون کمیٹی ہوگی، اور جو کمیٹی حتمی کمیٹی ہوگی وہ اس کی معاونت کی جو اس کے ساتھ ہوگی۔ حتمی کمیٹی ابھی تک ہم نے فائنل نہیں کی، جو پہلے والی کمیٹی ہے وہ ڈی سی صاحب نے اس پہ دستخط بھی کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے مطالبات کی ایک لسٹ ہم نے دی ہے، وہ انہوں نے ایکسیپٹ جو کیے ہیں، جو ریجیکٹ کیے ہیں وہ ان کے وہ علی شاہ صاحب کو پتہ ہے کہ اس میں سے کون سے ہیں۔ رات میں ایوارڈ کروایا، لینڈ ایوارڈ ہوگی، انہوں نے تب سے لے کے اب تک اس علاقے کے لیے کیا کیا ہے؟ جتنی دفعہ سی ڈی ہے لوگوں کو ناجائز مکان گرانے کے لیے، تو وہاں پہ کون کھڑا ہوا آ کے؟ یہ چند دن پہلے ہمارا کیس ہوا، یہ ہمارا بھائی ہے جس کو سی ڈی اے والے اٹھا کے لے کے گئے تھے، اور اس کو واپس کروانے کے لیے ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا۔ اس میں بھی انہی انتشاریوں نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی، اور غریب عوام کو بھڑکا کر برگلا کر اور کئی ایسے کام کروائے کہ جو ان لوگوں کو آج دن تک بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ علی شاہ صاحب کوثر کو میں نے نہیں ایفیڈیوٹ دیا کہ یہ کوثر جو ہے نا جی یہ وہاں پہ موجود تھا، حالانکہ وہ بیچارہ پمس ہاسپٹل میں اپنی ماں کا علاج کروا رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی ماں کو ڈنڈے لگے، یہاں پہ اس کی بھابھی کو ڈنڈے لگے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد وہ اسلام آباد سے آ رہا تھا واپس اسپتال سے اپنا علاج، پھر وہ اپنی بھابھی کو لے کے چلا گیا، اور وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ایفیڈیوٹ کس نے دی ہیں؟ آپ ان سے پوچھیں۔ اگر ہم وہاں پہ آتے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے، جو کہ میں دینا چاہتا ہوں، مجھے کوئی بلائے، مجھے کوئی پوچھے میں اس کو سوالوں کے جواب دوں گا۔ وہ سوالوں کے جواب یہ ہیں سر کہ ہم جو اہل علاقہ ہیں وہ اس بات پہ متفق ہوئے، سب کو اکٹھا کیا اسی قبرستان میں۔ یہ جو 4 بندے آج کے سامنے آپ کے سامنے آج کچھ رائے خربوزہ سے کوئی کہاں سے اٹھا کے بٹھائے گئے ہیں، وہ سارے وہیں پہ وہ نہیں تھے، وہ لوگ تھے جن کے یہاں پہ مکانات ہیں، جو یہاں پہ متاثرین ہیں، جن کو متاثرین کہا جاتا ہے، ان کو قبضہ مافیا کی لسٹ سے نکال کے متاثرین کی لسٹ میں لے کے آیا ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالی کل سے ہماری پیمائشیں سٹارٹ ہوں گی، اگر اللہ نے چاہ تو یہ ایوارڈ ہوگا۔ جب ایوارڈ ہوگا، خان صاحب بغیر کسی ایگریمنٹ کے کوئی بھی اتنا بیوقوف بتائیں، آپ کو پتہ ہے جی کہ نہیں؟ بالکل یہ پٹھان فیملی کی طرف سے سر ممبر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اشفاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، ہاں جی اشفاق صاحب آپ کو پتہ ہے سب چیزوں کا؟ جی سب کچھ پتہ ہے جی، انشاءاللہ ہر ایک بات ہم آپ کو بتاتے نہیں آ کے؟ جی بالکل، کہ آج ہمارے یہ معاملات طے ہوئے، یہاں تک بات پہنچی، یہاں پہ یہ بات کی ہے، وہاں پہ یہ بات کی ہے۔ ہم سارا چیز ہر ایک بندے کو آگاہی دیتے رہے۔ یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا سر، ان سے یہ تو پوچھیں کہ انہوں نے اتنی باتیں تو کر دی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے جی کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ انہوں نے کبھی کسی سے سوال کیا، کسی بندے سے سوال کیا؟ ابھی ایک بندہ انتشار پھیلانا چاہتا ہے، اس کا کام ہے انتشار پھیلانا، وہ پھیلاتا رہے۔ ہمارا کام ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا۔ اچھا راجہ صاحب، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ جو سیکٹر ایوارڈ ہو رہا ہے یہ رک جائے؟ ظاہر سی بات ہے جی، سیکٹر کو روکنا چاہتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیں کہ یہ روڈوں کی ترقیاتی کام اگر سی ڈی اے ڈیولپ نہیں کرے گا، سی ڈی اے پلاٹ ہمیں کہاں سے دے گا؟ اور جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی ڈیلر ہیں نا، ان کو ہی پوچھ لیں کہ کل جا کے سی ڈی اے کو زمینیں کون سیل کرتا رہا ہے۔ میری تو کل ڈی سی صاحب کے ساتھ بات ہوئی، انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ اسٹامپ پیپر پڑے ہوئے ہیں، اس پہ آپ کے علاقہ کے سائن انگوٹھے موجود ہیں؟ میں نے کہا سر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا یہ دیکھیں جا کے اس کی اردو ٹرانسلیشن کروا لیں۔ اس میں وہ کیوں اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں اس بات پہ کہ جناب یہ ایوارڈ جو نا لوگوں کے حقوق دیے جائیں، فلاں چیز کی جائے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا عوام کو بھی آگاہ کر دیں کہ یہ شاہ صاحب کیوں اتنا زیادہ زور ڈال رہے ہیں اس بات؟ شاہ صاحب اس بات مجھ سے زیادہ جو ہے نا شاہ صاحب بہترین جواب دے سکتے ہیں۔ نہیں آپ بتا دیں، کر رہے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں ان چیزوں کو خان صاحب کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے وہ کیوں کر رہے ہیں، ان کا کیا انٹرسٹ ہے۔ انٹرسٹ تو آپ سب کو پتا ہے۔ اچھا سی بات ہے، غریب عوام ہے، انہوں نے 2008 میں ایوارڈ کروایا، نہ عوام سے مشورہ کیا نہ کوئی مشاورت کی۔ ظاہر ہے زمین کے اکثریتی مالک تھے، 3500-3600 کنال ان کی زمین تھی، 7800 کنال کا سیکٹر تھا، 4000 کنال والوں کو نہیں پوچھا گیا، 3500 کنال والوں نے جا کے ایوارڈ کروا دیا۔ اچھا یہ کوئی ذاتی مفادات کی جنگ ہے یہ؟ ایک منٹ، اس میں سادات فیملی پوری نہیں ہے سر، صحیح ہے، اس میں سادات فیملی پوری نہیں ہے۔ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں
کچھ ایسے بادشاہ بھی ہیں جن کو ہم جو ہے نا یہ چیزیں نہیں کہنا چاہتے تھے، مگر انہوں نے ہمیں مجبور کر دیا کہ آج ہم میڈیا اور سوشل میڈیا کے سہارے بھی لوگوں تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اہل علاقہ کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے. اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھیں. کل جب آپ لوگوں نے ایوارڈ کروایا تھا 2008 میں زمینوں کا، اس وقت ہم لوگوں سے کبھی مشورہ کیا تو مشاورت کی تھی؟ نہیں. آج یہ مکانوں کی بی او پی کا ایوارڈ ہو رہا ہے. دیکھیں سیکٹر C15 میں C15 میں جو ایوارڈ ہوا ہے وہاں پہ کوئی ایسا ہمارا مقامی سیاسی کوئی اس طرح کا نہیں تھا. لوگوں نے اپنے حقوق لے لیے. اللہ کا واسطہ ہے میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ ڈوگراج گان، ڈوگ شیخاں اور ڈوگ تمن کے لوگوں کا بھی اسی طرح سے حق ہے، اسی طرح سے حق ہے کہ وہ بھی اپنے حقوق لیں. C15 والوں کے جو کچھ بینیفٹس باقی ہیں میں انشاءاللہ کل جاؤں گا اور ڈی سی صاحب کے ساتھ ان کے حقوق کی بات میں کروں گا. یہ تو کمیٹی میری یہاں پہ ہے نا، 17 FIR ان لوگوں نے میرے اوپر کٹوائی ہیں اس اسنا کے اندر. یہ لوگ میں نے اکٹھے نہیں کیے، آپ اپنے چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں. یہ لوگ میں نے اکٹھے نہیں کیے، کوئی لیٹر کو بنداز نہیں، کوئی کھانا کوئی چائے کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کے باوجود یہ لوگ خود آئے ہیں. کیوں؟ یہ جو دفتر ہم نے بنایا ہوا ہے نا سر، یہ دفتر ہم نے اس لیے بنایا ہوا ہے کہ علاقے کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ کے انویسٹروں کے مکانات تعمیر کروا رہے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. میں ان کے حق میں نہیں ہوں بھائی. اچھا، شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ جناب میں ان غریب لوگوں کے لیے لڑ رہا ہوں. سر غریب لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں. شاہ صاحب 17 دفعہ یہاں پہ GT روڈ بلاک ہوا ہے. آپ کتنی دفعہ آ کے ان غریب لوگوں کو سمجھایا بجھایا، کوئی اس طرح کا کام کیا ہوا؟ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس پرچے کو ختم کرانے میں ہمارا ہاتھ ہے. کس میں؟ یہ جو ڈی سی صاحب کو کل جا کے نہیں، کل میں جاؤں گا تو میں ڈی سی صاحب کی جو ہے ڈی سی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آگے بتائیں کہ اس پرچے FIR کو خارج کس نے کروایا ہے. کل میں نے جا کے ڈی سی صاحب میں یہ بندہ ایک گواہ ہے بقایا جو یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بھی آپ گواہی لے لیں جو یہاں پہ موجود نہیں. میں ان کی شہادت دلواؤں گا کہ ڈی سی صاحب کو میں نے جا کے وہاں پہ کیا کہا کہ ڈی سی صاحب ایک طرف آپ ہمارے ساتھ بارگیننگ کر رہے ہیں، دوسری طرف میرے جو غریب عوام ہے ان کو پیسنے کی کوشش کی جا رہی ہے تھانے کچہری کے ذریعے. وہ تھانہ کچہری میں کل وہاں پہ ڈی سی صاحب سے بیٹھ کے میڈم ثانیہ پاشا جو یہاں پہ اس وقت آپریشن کی انچارج تھیں، ٹھیک ہے، AC صدر اسلام آباد، ان کو انہوں نے میرے بیٹھے بیٹھے کال کی ہے کہ میڈم یہ غریب لوگ ہیں، یہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اللہ کا واسطہ ہے ان سے یہ بلا کو دور کیا جائے. اور SP جو تھے اس وقت موجودہ یہاں پہ، ان سے بھی میری اسی موضوع پہ بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ کے کسی علاقے کے کسی غریب مسکین کو نہیں چھیڑا جائے گا. ہاں جو انتشاری ہیں، مگر وہ انتشاریوں کے بجائے یہ شاہ صاحب آپ نے مہربانی کی ہے کہ کوثر کو اٹھوا دیا ہے، کوثر کو آپ نے بک کروا دیا ہے. یہ آپ کی مہربانی ہے، بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اور رہا سوال علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے، اس علاقے میں یہ ڈوگراج گان، ڈوگ شیخاں اور ڈوگ تمن یہ 3 گاؤں ہیں. اس علاقے کے لوگوں نے آپ لوگوں کے کہنے پہ انجم خان صاحب کو ووٹیں دی تھی. جب وہ ووٹیں دی تھی تو جو جواب خان صاحب نے آگے ان کی جا کے بیٹھک میں دیا تھا وہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو شاہ صاحب مہربانی کریں، اللہ کا واسطہ ہے آپ اپنے گھر بیٹھیں، یہاں کے لوگوں کو یہاں کے مسائل حل کرنے دیں. مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ. CDA ہم سے قبضہ لے گا نا جی، CDA قبضہ ہم سے تب لے گا جب ہمیں CDA بینیفٹ یہاں پہ آ کے دے گا. اگر CDA ہمیں یہاں پہ آ کے بینیفٹ نہیں دے گا، یہ میں چیلنج کرتا ہوں، اوپن چیلنج کرتا ہوں کہ ہم قبضہ نہیں چھوڑیں گے. کیوں کہ میری نسلوں کا خون ہے یہاں پہ. میرے باپ، میرے دادا، میرے پردادا، 350 سال کی تاریخ میرے خاندان کی، میری فیملی کی یہاں پہ موجود ہے. میں اسی طرح اٹھ کے چلا جاؤں گا؟ خان صاحب میں کھڑا ہوں آگے، سب سے پہلے GT روڈ پہ بیٹھا ہوا ہوں. میں ان لوگوں کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ اگر سب سے پہلے CDA کسی کو نقصان کو پہنچا سکتا ہے نا تو ان لوگوں کو گھر تک پہنچنے کے لیے CDA کو 20 منٹ لگیں گے. یہاں سے جاتے ہیں 5000 بندہ اکٹھا ہو سکتا ہے. یہاں پہ میرے ہوٹل پہ پہنچتے ہوئے CDA کو 10 سیکنڈ لگتے ہیں. 1 سے 10 تک کاؤنٹنگ کرے، CDA کا ڈوزر جو ہے نا جی وہ آ کے میرے ہوٹل میں گھس جائے گا. میں خود غریب آدمی ہوں، میں یہاں کا متاثرین میں سے ہوں اور میرا ایک خاندان ہے، میری ایک فیملی ہے. تو آپ سب سے یہی التماس ہے کہ ویسے آ کے الزام نہ لگائیں. ہاں ہم وہاں پہ نہیں گئے اس لیے کہ ہم انتشار نہیں چاہتے تھے، ہم علاقے کے لوگوں کی فلاح و بہبود چاہتے تھے. وہاں پہ ہم اس لیے نہیں آئے. اگر آپ بھائی ہیں، آپ حکم کریں گے، ہم آنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو سارے آپ کے سوالوں کے جواب ہم دیں گے. ٹھیک ہے، اس دور میں ہم بھی آپ کے ووٹر سپورٹ رہے ہیں. تو کیا آپ اس کے بعد خان صاحب کو دوبارہ دعوت دیں گے اور پورے اہل علاقہ کو اکٹھا کر کے اس چیز کا جواب دینا پسند؟ میں اس کو کوئی سیاسی ایشو بنانا نہیں چاہتا. میرا تو ماننا یہ ہے کہ اس کو سیاست سے مبرر رہنا چاہیے. وجہ اگر میرے خان صاحب کے ساتھ تعلقات ہوں گے تو 10 اور میرے بھائی ایسے ہوں گے جن کے مختلف پارٹیوں میں مختلف جو ہے سورسز ہوں گے.
وہ سارے ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. وہ سارے جب ایکٹیو ہوں گے میرے علاقے کے لوگ متاثر ہوں گے. ان سب سیاسی بھائیوں سے میری درخواست ہے اور میری التماس ہے کہ یہ لوگ بھی بیٹھیں. جب آئے گا ٹائم الیکشنوں کا تب دیکھیں گے سر الیکشن لڑے گا کون, جیتے گا کون, ہارے گا کون. ووٹیں لینے کے لیے آئیں, مگر یہ کام ہے اس میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں, ہماری ہیلپ کریں. جہاں پہ کوئی محکمہ ہمیں رکاوٹ ڈالتا ہے تو آپ بھائیوں کے اعتماد پہ جو ہے نا جی ہم یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ہماری ٹانگیں نہ کھینچیں سر. اس علاقے کی کمیٹی موجود ہے اور کل وہ کمیٹی رجسٹرڈ ہوگا. خان صاحب میں سب سے پہلے آپ کو بھیجوں گا کیونکہ میرے کچھ بھائی ہیں جو آج بھی آپ کو ہر طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں, ہر طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں. ہم بھی آپ کے سپورٹر ہیں, آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں. ٹھیک ہے, میں راجہ شرف گنج جوت والے کا بھانجا ہوں. ٹھیک ہے, گکھڑ خاندان ہے میرا, راجہ بابر کا میں بھانجا ہوں. یہ میرا گھر ہے, یہ میرا خاندان ہے, ان کو میں ایسے نہیں جانے دوں گا. سب سے پہلے ڈھوکراج گان آتی ہے. اگر ڈھوکراج گان کا نقصان میں نہیں چاہتا تمن والوں ڈھوک چیکم والوں کا میں کس طرح نقصان چاہوں گا. آپ سے درخواست یہ ہے ایک طرفہ بات نہ سنیں, دونوں اطراف کی بات سن کے آپ کا ایک کام بنتا ہے کہ مصالحت کرنا. ان کو یہ سمجھائیں کہ علاقے کے لوگ جو اگر آگے نکلنا چاہتے ہیں, سی یہ سر 2008 میں اوارڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے, نہ آج یہاں پہ کوئی مکان بنا سکتا ہے, نہ بیچ سکتا ہے, نہ خرید سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں ہم غریب لوگ کہاں پہ جائیں. ہمارے بچے, میرا بچہ جب سی نے اوارڈ کیا تھا ایک پیدا ہوا تھا, اب وہ 15.5 سال کا ہو گیا. جی بھائی جناب بات یہ ہے کہ انہوں نے اعلان کروایا, خان صاحب CDA والے آ رہے ہیں. انہوں نے کسی سیاسی بیٹھک کا اعلان نہیں کروایا کیونکہ ان کا ذاتی مفاد ہے. ذاتی مفاد کے لیے عوام استعمال کبھی نہیں ہوگی. انشاءاللہ ہم اپنی ذات کے لیے استعمال ہوں گے, نہ کہ کسی اور کے لیے. لوگ کیوں نہیں گئے وہاں پہ جب خان صاحب آئے؟ اعلان کیا ہے CDA لے آ رہے ہیں, سیاسی مقصد واسطے انہوں نہیں بلایا. اس وجہ نہ آئے نالے کو جو لوگ جو غلط گلا کر رہے ہیں, اس وجہ سے نہ انتشار نہ بڑھ گیا. جی یہ ڈھوکراج گان کے کمیٹی ممبر بھی ہیں سیکٹر 16 کے حوالے سے. آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وہاں پہ کیوں نہیں گئے جو آج انجم عقیل خان صاحب آئے تھے؟ ہم اس لیے نہیں گئے کہ جنہوں نے اعلان کروائے ہیں یہ CDA کے لیے کروائے ہیں, اور CDA کی کمیٹی کا مسئلہ ہے. یہ جو مقامی لوگ ہیں یہ ان کا حق ہے, نہ کہ سیاسی لوگوں کا حق ہے. جی جمیل بھائی آپ بھی کمیٹی ممبر ہیں, آپ لوگ وہاں پہ کیوں نہیں گئے جب خان صاحب آئے تھے؟ خان صاحب کی ہمیں دعوت نہیں ملی ہے. جب کوئی سیاسی پارٹی آتی ہے یا انہوں نے کمیٹی سے رابطہ کی ہے, کسی کمیٹی والے نے اس کو بلایا تو وہ آ سکتے تھے نا. تو اعلانات تو مسجد میں ہوئے تھے, آپ لوگ کیوں نہیں گئے؟ اعلان تو CDA کی طرف سے ہوا تھا نا کہ CDA والے آ رہے ہیں نا. مطلب عوام کو دھوکہ دیا گیا, آپ عوام کو دھوکہ دیے گئے.